افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری، کابل کے دروازے پر پہنچ گئے، طاقت کے زور پر شہر کنٹرول نہ کرنے کا اعلان، اپنے جنگجوؤں کو شہر کے اندر داخل ہونے سے روک دیا، شہریوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، کسی سے بدلہ لیں گے نہ تشدد ہوگا، حکومتی اہلکاروں کے لیے امان ہوگی، تجارتی ادارے کام جاری رکھے، میڈیا بھی آزاد ہے۔ افغان حکومت اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار، افغان انتظامیہ نے عبوری حکومت کے لیے غزنی کے علی احمد جلالی کو نامزد کر دیا۔ انتقالی اقتدار کیسے کیا جائے؟ کابل میں صدارتی محل میں طالبان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان طویل مذاکرات جاری، ملا عبدالغنی برادر ہنگامی طور پر دوحہ سے کابل پہنچ گئے، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ کابل میں پھنسے پاکستانیوں کا انخلا، پی آئی اے کا خصوصی طیارہ کابل سے اسلام آباد پہنچ گیا، دوسرا طیارہ بھی جلد اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کا کابل میں سفارت خانہ بند نہ کرنے کا فیصلہ، ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے سفارتی عملے کی سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات مکمل ہیں، پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے کا خصوصی فلائٹ آپریشن جاری ہے، افغانستان کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں پاکستان سفارتکار اور آفیسرز کابل میں پھنسے لوگوں کی امید ہے، کڑے وقت میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ افغانستان سے نکلنے کے لیے کابل ایئرپورٹ کے باہر طویل قطاریں، امریکہ نے 50 رکنی سفارتی عملہ نکالنے کے لیے مزید فوجی بھجوا دیے، ہمارے بندوں کو واپس آنے دو، آخری وقت میں بھی امریکی صدر کی بڑکیں۔ اشرف غنی افغانستان میں سیاسی لیڈرشپ اور سیکیورٹی دینے میں ناکام رہے، افغان حکومت کے بعد احمد شاہ مسعود کا بیٹا بھی طالبان سے بات چیت کے لیے تیار، برطانوی جریدے کو انٹرویو میں کہا کہ افغانستان کے کئی صوبوں کے ملٹری کمانڈر تجاویز کے لیے رابطے میں ہیں۔ روس کا افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ، کابل میں موجود اپنا سفارتی عملہ فی الحال نہ نکالنے کا اعلان، امریکہ سمیت یورپی یونین کے بیشتر ممالک اپنا سفارتی عملہ نکالنے میں مصروف، کابل سے روانگی کے واحد راستے ایئرپورٹ پر شدید رش، طویل قطاریں لگ گئیں۔ اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے حریت رہنماؤں کا احتجاجی مظاہرہ، سیاہ جھنڈے اٹھائے، بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھے، مظاہرین کی بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ کل سے ملک بھر کے سکولز میں یکساں نصاب پڑھایا جائے گا، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان، کہتے ہیں پہلی سے 5ویں جماعت تک یکساں تعلیمی نصاب ہوگا، پہلی بار ملک کی تاریخ میں 5 اقلیتوں کا الگ نصاب تیار کیا گیا، اگر کوئی اضافی کتاب پڑھانا چاہتا ہے تو اجازت لے، ہمیں اعتراض نہیں۔ کورونا کی چوتھی لہر کے خطرناک وار، مزید 67 اموات، 3711 نئے کیس رجسٹرڈ، مثبت شرح 6.8% رہی۔ راولپنڈی کے مزید 6 علاقوں میں 24 اگست سے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، تمام مارکیٹس، دفاتر، ریسٹورنٹ اور سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے۔ ہائے رے مہنگائی، عوام کی دہائی، کراچی میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ، ٹماٹر کی قیمت 100 روپے، ہری مرچوں کی قیمت 160 روپے فی کلو تک جا پہنچی، دال ہو یا سبزی، بڑھتی قیمتوں نے کم آمدنی والے افراد کا گزارا مشکل کر دیا، شہری پھٹ پڑے۔ پاکستان کسان اتحاد کاشتکاروں کے لیے آرڈیننس پاس کرنے پر وزیراعظم عمران خان کا مشکور، چینی اسکینڈل میں ملوث کسی بھی شخص کو این آر او نہ دینے کا مطالبہ۔ پاکستان کسان اتحاد نے پریس کانفرنس میں کہا کہ شوگر ملز مافیا کو عوام اور کسانوں کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ لوڈ شیڈنگ سے عوام کی جان نہ چھوٹی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری بل بلا اٹھے، فیصل آباد اور کوئٹہ میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 8 گھنٹے تک جا پہنچا، پشاور کے شہری علاقوں میں 6، دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی شدید متاثر۔
آئندہ بلدیاتی انتخابات، تحریک انصاف کا لاہور میں لارڈ میئر کا امیدوار کون؟ وزیر بلدیات میاں محمود الرشید متحرک، حماد اظہر کو امیدوار بنانے پر غور۔ میاں اسلم اقبال اور وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران بھی زیر غور۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس لیے لا رہی ہیں تاکہ کوئی ان کو سلیکٹڈ نہ کہے۔ مریم اورنگزیب کی حکومت پر تنقید۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے کہا، حکمران ملک میں آمریت، فسطائیت، بی جے پی اور نازی سوچ مسلط کر رہے ہیں۔ ماڈل نایاب قتل کیس کا ڈراپ سین، سوتیلا بھائی ہی قاتل نکلا۔ نایاب کو گلا دبا کر قتل کیا، واقعے کو زیادتی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ مظلم اسلم کا بیان، وقوع سے ملنے والے شواہد اور مقتولہ کے موبائل ڈیٹا سے قاتل تک پہنچے پولیس کا موقف۔ نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ فزیو تھراپی سینٹر کے مالک ڈاکٹر طاہر سمیت 6 افراد گرفتار، امجد بھی شامل۔ ملزم ظاہر نے چھری مار کر زخمی کیا تھا۔ ملزمان کو شواہد چھپانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ پشاور میں زچگی کے دوران خاتون کی ہلاکت کی انکوائری مکمل، ویمن اینڈ چلڈرن اسپتال کے ایڈیشنل ڈائریکٹر اور 4 لیڈی ڈاکٹر ذمہ دار قرار۔ چاروں ڈاکٹر ملازمت سے برطرف، ایڈیشنل ڈائریکٹر کی خدمات محکمہ صحت کے حوالے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، اسلام آباد میں بھی وقفے وقفے سے بارش، موسم خوشگوار۔ آزاد کشمیر، اٹک، شانگلہ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور میں بارش، مردان، چترال، پشاور، کوہاٹ، گلگت بلتستان میں بھی بادل برس پڑے۔ خانیوال میں کھیل کا میدان بنا کھلیان، کرکٹ سٹیڈیم میں مرچیں لہلہانے لگی۔ کروڑوں کی لاگت سے بننے والا سٹیڈیم زرعی اراضی میں تبدیل، میدان میں کرکٹرز کی بجائے سبزیوں کی پیداوار، پویلین کو مرچوں کا سٹور بنا دیا گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے عوام کی جان نہ چھوٹی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری بل بلا اٹھے۔ فیصل آباد اور کوئٹہ میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 8 گھنٹے تک جا پہنچا۔ پشاور کے شہری علاقوں میں 6، دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی شدید متاثر۔ آئندہ بلدیاتی انتخابات، تحریک انصاف کا لاہور میں لارڈ میئر کا امیدوار کون؟ وزیر بلدیات میاں محمود الرشید متحرک، حماد اظہر کو امیدوار بنانے پر غور۔ میاں اسلم اقبال اور وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران بھی زیر غور۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس لیے لا رہی ہیں تاکہ کوئی ان کو سلیکٹڈ نہ کہے۔ مریم اورنگزیب کی حکومت پر تنقید۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے کہا، حکمران ملک میں آمریت، فسطائیت، بی جے پی اور نازی سوچ مسلط کر رہے ہیں۔